مصر کے ایک قدیم گاؤں جس کا نام نوبیان ہے میں ایک مشہور حکیم خانہ موجود تھا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بنا تھا۔ وہ دواخانہ حکیم عبدالعالجک کا تھا۔ یہاں آپ کو حکیم عبدالعالجک کے بارے میں بتاتے چلیں کہ حکیم عبدالعالجک بہت ہی عقل مند، نیک اور دانا حکیم تھا۔ اس کی دانائی کو دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ، شہزادیاں اور ملکائیں اس کے پاس علاج کرانے کے لیے آتی تھیں۔ اس حکیم صاحب کی یہ خاصیت تھی کہ وہ کبھی کسی بادشاہ کے حکم پر محل میں جا کر علاج نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے شفا خانے میں جو شفا ملتی ہے وہ کسی محل میں نہیں ملتی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ بڑے بڑے محلوں اور قلعوں کی دیواروں کے نیچے بہت سے معصوم لوگوں کا خون بہا ہوتا ہے، اس لیے میں ایسی جگہوں پر علاج نہیں کرتا، کیونکہ حکیم عبدالعالجک کا علاج دوا سے زیادہ حکمت سے ہوتا تھا، اور حکیم صاحب اپنی حکمت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس حکیم صاحب کے حکیم دواخانے میں تقریباً 20 خواتین کام کرتی تھیں جو صرف مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور کوئی اگر ایسی خاتون آ جائے جو حمل سے ہو تو وہ اس کے بچے کو جنم دیتی تھی، کیونکہ حکیم صاحب اس کام کے لیے ان عورتوں کو حکم دیتا۔ حکیم صاحب خود ان عورتوں کو ہاتھ تک نہ لگاتا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک ہی وقت میں حکیم صاحب کے دواخانے میں 2 عورتیں لائی گئیں جن کے بچوں کی پیدائش ہونے والی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک ہی کمرے کے اندر دونوں بچوں کی پیدائش ہونے لگی، اور حکیم عبدالعالجک کی تربیت یافتہ لڑکیوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے بچے کی پیدائش کی اور ان کو ایک ساتھ رکھ دیا۔ جب حکیم عبدالعالجک کی لڑکیوں نے اپنا تمام کام مکمل کر لیا تو جب وہ دونوں ان بچوں کو اٹھانے کے لیے آئیں تو آپس میں کشمکش کا شکار ہو گئیں کہ ان دونوں میں سے کس کا بچہ کس عورت کا ہے۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت یہودی تھی اور دوسری عورت مسلمان تھی۔ اب دونوں نومولود بچے تھے، شکل سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے کس کی ماں کون سی ہے۔ یہ بات حکیم عبدالعالجک کے پاس پہنچی تو وہ فوراً کمرے کے اندر آیا۔ پردہ کرنے کے بعد اس نے دونوں بچوں کو دیکھا اور عورتوں کو دیکھا، لیکن وہ بڑا حیران و پریشان ہوا کیونکہ اسے بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ وہ بہت دانا اور تجربے کار حکیم تھا، لیکن اس کام میں بالکل حکیم عبدالعالجک کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ حکیم صاحب بے بنیاد فیصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، کیونکہ ایک عورت یہودی تھی اور ایک عورت مسلمان تھی، اور حکیم صاحب نہیں چاہتا تھا کہ کہیں غلطی سے ایک یہودی کے گھر ایک مسلمان بچے کی پرورش ہو، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں بروز محشر اپنے رب کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک مسلمان کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے یہودی بنا دیا۔ یہ سوچ کر حکیم صاحب بڑا پریشان ہو گیا اور اس کے حواس کھونے لگے۔ حکیم صاحب نے ان دونوں عورتوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بتاؤ ان دونوں بچوں میں سے کیا تم یہ پہچان سکتی ہو کہ تمہارا بچہ کون سا ہے؟ دونوں عورتوں نے یہ اپنے بچوں کو پہچاننے میں ناکام رہیں، کیونکہ دونوں بچوں کی پیدائش ایک ہی وقت میں ہوئی تھی، لہٰذا ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ بات پوری نوبیان گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ حکیم عبدالعالجک کے دواخانے میں 2 ماؤں کے بچے آپس میں مکس ہو گئے ہیں اور ان کی شناخت کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو ایک بزرگ حکیم عبدالعالجک کے پاس آیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اس مسئلے کا حل کون نکال سکتا ہے۔ یہ سن کر حکیم عبدالعالجک جس نے کہا بتاؤ بزرگ میرے مسئلے کا حل کون نکال سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ تم سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاہی حکیم کے پاس جاؤ۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عقل مند، دور اندیش انسان ہے، وہی تمہیں اس مسئلے کا حل نکال کر دے گا۔ حکیم صاحب نے دونوں بچوں کو گھوڑے پر تیار کر کے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ سپاہی نے بتایا کہ آج آپ کے دروازے پر مصر کے مشہور گاؤں کا ایک مشہور حکیم جس کا نام سن کر بڑے بڑے حکیم بادب لہجے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آج وہ آپ کے دروازے پر تشریف لائے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حکیم عبدالعالجک کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ سلطان عبدالعالجک کے سامنے پیش ہوئے اور آتے ہی اس نے
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری داستان بیان کی اور کہا کہ مجھے آپ کے شاہی حکیم کی آج حکمت کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے ایسی ناانصافی ہو جائے کہ جس کا میں پچھتاوا ساری زندگی نہ کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حکیم شاہی کو بلایا تو ساری حال حقیقت سننے کے بعد شاہی حکیم نے کہا، سلطان معظم، اس بارے میں آپ ہی میری رہنمائی کریں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ سن کر وہ یہودی عورت بولی، سلطان معظم، مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن تو حکمت سے بھرا ہوا ہے، آج اپنے قرآن کی مدد سے ہی اس مسئلے کا حل نکال کر دکھائیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بات میں کتنی سچائی ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکیم بہت بڑا دانا اور عقل مند انسان تھا، اور اسی عقل مندی کی وجہ سے وہ سلطان کا حکیم تھا، لیکن مسئلہ کافی گمبھیر تھا، لہٰذا وہ بڑا پریشان ہوا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ میری رہنمائی کریں، پھر میں اس مسئلے کا حل ضرور نکال لوں گا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں حکمت کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لہٰذا میں قرآن کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ضرور کر سکتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، بے شک عورتوں کا حصہ مردوں کے 2 حصوں کے برابر ہے۔ تو یہ سن کر شاہ حکیم نے حکیم عبدالعالج سے مخاطب ہوا اور کہا، ان دونوں عورتوں کو میرے دواخانے کے اندر لے آؤ اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جب دونوں عورتوں کو حکیم صاحب کے دواخانے میں لایا گیا تو شاہ حکیم صاحب نے حکیم عبدالعالج کے ساتھ مل کر دواخانے میں کچھ ایسا تجربہ کیا جس سے پتہ چل گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ در حقیقت ان 2 بچوں میں سے ایک بچہ لڑکا تھا اور ایک بچی لڑکی تھی۔ تو جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی کہ شاہ حکیم نے معلوم کر لیا کہ ان میں سے کون سی عورت کا کون سا بچہ ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور تمام درباریوں کے سامنے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو میں نے جا کر ان دونوں ماؤں کے دودھ کا کچھ تجربہ کیا اور ہمیں اس سے پتہ چلا کہ جتنی طاقت بیٹے والے ماں کے دودھ میں ہے اتنی طاقت اس بیٹی والی ماں کے دودھ میں نہیں تھی۔ اور پھر مزید کچھ تجربے کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں فرمایا، مفہوم کے مطابق بیٹے والی ماں کے دودھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اور بیٹی والے کے دودھ میں کم، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جس دودھ میں کم طاقت ہے اس کی ماں اس کی بیٹی تھی، اور جس کے دودھ میں طاقت زیادہ تھی وہ ایک بیٹے کی ماں تھی۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ کون سا بچہ کس کا ہے اور کون سا کس کا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل نکال رکھا ہے، لیکن حقیقت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ اس کو دیکھ کون سکے، اس کو سمجھ کون سکے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتنی شان ہے کہ اگر ان کے گھوڑے کی رسی بھی گم ہو جاتی تو وہ بھی جا کر قرآن پاک کی حکمت سے ڈھونڈتے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام دربار نعرے تکبیر سے گونج اٹھا اور قاضی عبدالعالج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا، اور دونوں ماؤں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتی چلی گئیں، اور وہ یہودی عورت نے اسی وقت قاضی عبدالعالج سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، کیونکہ یہودی عورت دیکھ چکی تھی کہ اتنے بڑے مسئلے کا حل کہ جس کا بڑے بڑے حکیم نہیں نکال سکے، قرآن کے 3 لفظوں نے نکال دیا۔ تو اس لیے کوئی عام کتاب نہیں، یہ حکمت سے بھری کتاب ہے اور کسی عام بندے کی لکھی ہوئی نہیں، اور اسی وجہ سے اس نے قاضی عبدالعالج سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نایاب تحفہ ہے، جو اس تحفے کے اندر چھپے ہوئے قیمتی چیز کو دیکھ سکے تو اسے سمجھو اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ لیکن دیر اس بات تک ہے کہ جب تک ہم قرآن پاک کو حکمت سے نہ پڑھ لیں۔ بے شک اچھے لوگ اور اچھی کتابیں آسانی سے سمجھ نہیں آتی، بلکہ انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔